الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ لحاف کے نیچے ننگا آدمی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ ہاں لحاف اب نہیں اوڑھا ہے کبھی نے۔ لحاف یعنی یہاں پر بھی لحاف وہی ہے اصل تو، لیکن اس کے بجائے کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں، لحاف بھی اوڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی جی اوڑھ وہ کوئی بھی چیز اوڑھ۔ ہاں 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 کوئی بھی چیز اوڑھنے والی کہ جس سے جو ہے، جبے کی بات الگ ہے، لحاف کی بات الگ ہے، دونوں کے مزے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہاں جی فرمان ارے خمینی علیہ الرحمہ جو ہے پاکستانی لباس کو بہت پسند کرتے تھے۔ پاکستانی لباس وہ انگریزوں کی طرح سارا جسم نظر آئے وہ بھی نہیں ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ عرب لوگوں کی طرح وہ بندھا ہوا بھی نہیں کہ جمپ مارنا چاہے تو گر جائے آدمی۔ جو ان کا جبہ ہوتا ہے ایک ہی جبہ، اس میں جو ہے ذرا جمپ مارے تو آدمی گر جاتا ہے، نہیں وہ آگے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ پاکستانی لوگ کھلا ڈھیلا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کوئی اعضا نظر بھی نہیں آتے ہیں، نہیں اور کوئی پریشانی نہیں جی۔ ہاں یہی جو ہے شلوار قمیض مقصد ہے۔ ہاں پاکستانی لوگوں کو خمینی پسند بھی بہت کرتے تھے، اس لیے نہیں وہ تو کشمیر کے ان کے آباء و اجداد میں تھے، اس لیے پسند کرتے تھے پاکستانیوں کو کہ وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے انقلاب تو پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن اتفاق ہے کہ یہاں پر مرکزیت نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکا، وہاں پر مرکزیت تھی وہ آ گیا ہے۔ تو پاکستانی عوام کو تمام مراجع بہت پسند کرتے ہیں، تمام مراجع کو ہم نے جج کیا کہ وہ پاکستانی عوام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بہت اچھا ہے، یعنی اہل بیت کی طرف نسبت بہت اچھی ہے ان کی۔ ہاں خمینی سے کو بھی دیکھا ہے ہم نے، اور خامنہئی کو تو بار بار دیکھا ہے، ہاں منتظری کو بھی دیکھا تھا ہم نے۔ ہاں منتظری تو ہمارے زمانے میں وہیں پر تھے۔ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج لحاف کے سلسلے میں جو آغائے کاظم طباطبائی یزدی کی عبارت ہے عروہ کی، پہلے وہ پڑھتے ہیں تاکہ موضوع پتہ چل سکے کہ موضوع ہے کیا ہے۔ وَيَلْحَقُ بِاللِّبَاسِ، لباس کے ساتھ ملحق ہے، لباس جو نجس نہیں ہونا چاہیے، لباس مصلی جو نجس نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ملحق ہے۔ علی الاحوط، احتیاط کی بنیاد پر، اللحاف، لحاف بھی لباس مصلی کے ساتھ ملحق ہے۔ الذی یتغطی بہ المصلی، اب لحاف کی تعریف بتا کہ لحاف ہے کیا چیز۔ لحاف وہ چیز ہے کہ جس سے مصلی اپنے آپ کو ڈھانپ لے، چاہے سر پر لحاف ڈالے یا شانوں تک لحاف ڈالے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے، یعنی مضطجعاً، در حالت کہ لیٹا ہوا، چت لیٹا ہوا ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو لحاف سے ڈھانپ لے۔ جی ہاں سوتے ہوئے نماز پڑھنا چاہتا ہے لحاف میں، یہ بڑی بیمار اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے اصل میں۔ ایماءً یعنی اشارے سے سجدہ اور رکوع انجام دیتا ہے، ایماءً یعنی اشارہ کر کے۔ سواء کان متسترا بہ او لا، چاہے لحاف لباس کی شکل میں وہ ہو کہ جو
لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس سے لحاف ہی سے لباس بنا کر کے انسان اپنے آپ کو ستر کرے، کہ اسی کے ذریعے سے ستر کرے، یعنی لحاف ہی کے ذریعے سے ستر کرے، اولا یا لحاف کے ذریعے ستر نہ کرے، کوئی اور ستر موجود ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْأَقْوَى فِي صُورَةِ عَدَمِ التَّسَتُّرِ بِهِ، اگرچہ کہ اقوا یہ ہے کہ جب لحاف کے ذریعے سے ستر نہیں کیا جا رہا ہے، بِأَنْ كَانَ سَاتِرُهُ غَيْرَهُ، یعنی اس کو ستر کرنے والے لحاف کے علاوہ کوئی دوسرا لباس موجود ہے، تو عدم الاشتراط ہے، تو پھر لحاف میں لباس کی طرح پاک ہونے کی شرط نہیں ہے، لحاف میں پھر پاک ہونے کی شرط نہیں ہے جب کوئی اندر ایک اور لباس موجود ہے۔ آئیے اس پر جو حاشیہ آغا خوئی نے لگایا ہے وہ یہاں سے بات شروع کی کہ آیا لحاف میں مطلقاً طہارت کی شرط ہے یا مطلقاً طہارت کی شرط نہیں ہے، یا تفصیل ہے کہ اگر ستر کرنے والا ہو نماز میں تو پاک ہونے کی شرط ہے، اگر ستر کرنے والا نہ ہو تو پاک ہونے کی شرط نہیں ہے، تفصیل ہے۔ آئیے اب ان تین نظریات کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل جو بیان کی گئی ہے کہ ستر کرنے والا ہو تو پاک ہونا چاہیے، ستر کرنے والا نہ ہو لحاف تو پاک ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ تفصیل آغا خوئی فرماتے ہیں کہ تفصیل یہ کسی محصل معقول کی طرف نہیں پلٹتی، یعنی نتیجہ خیز تفصیل نہیں ہے، بیکار تفصیل ہے، تفصیل صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ماتن یعنی آغا کاظم طباطبائی جو صاحب عروہ ہیں انہوں نے اسی تفصیل کو اختیار کیا ہے، بلکہ صحیح تفصیل آغا خوئی کہتے ہیں میں جو تفصیل پیش کر رہا ہوں وہ تفصیل صحیح تفصیل ہے، اس لیے کہ اس تفصیل کا ہمارے مطلب سے ربط نہیں ہے جو آغا طباطبائی پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ صحیح تفصیل اب میں عرض کر رہا ہوں وہ تفصیل صحیح تفصیل ہے کہ جو ہمارے مطلب سے مربوط ہے۔ صحیح تفصیل یہ ہے، وہ دوسری تفصیل یہ ہے کہتے ہیں ساتر، جو ساتر ہے اس کے اندر دو خصوصیت ہوا کرتی ہیں، یہ دو خصوصیت بہت اہم ہیں، اس کو جو ہے بہت غور سے سنیے گا۔ ساتر اس کے اندر وہ دو چیز ستر کرنے والی ہوتی ہے ساتر میں، ایک وہ ہے کہ جو انسان کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کا کام انجام دے، ناظر محترم سے چھپانے کا کام انجام دے، ایک ساتر وہ ہے، اس میں غرض صرف یہ ہے کہ آدمی کو کسی ناظر محترم سے بچانا ہے، ایک ساتر یہ ہے۔ کہتے ہیں یہ چھپانا کبھی کبھی لباس کے علاوہ مٹی سے بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے، اور گھاس پھوس اور پتوں سے بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے، کبھی تاریکی سے بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے، کبھی ٹب میں پانی بھرا ہو اس سے بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے کہ آدمی کا جسم نظر نہ آئے، یا ہاتھ یا بالوں کو لگا کر کے بھی چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ چھپانے کا مقصد بہت ساری چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساتر اول تھا جس سے ہم آگے پیچھے کی شرمگاہ کو جو غرض تھی حاصل کر سکتے کہ چھپانے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ لباس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے یہ چیزیں چھپ سکتی ہیں، ایک ساتر یہ ہے۔ ساتر دوم جو ہے بہت مہم ہے، وہ یہ کہ جس کو الساتر المعتبر فی الصلاۃ، وہ ساتر جو معتبر نماز ہے، وہ کیا ہے
یشترط فیہ ان یکون من قبیل اللباس، اس نمازی کے لباس میں شرط ہے کہ لباس کے ہی قبیل میں سے ہونا چاہیے، یہ دوسرے اور قبیل میں سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روایات میں جو نمازی کے مصلی کے لباس کی شرط ہے وہ والا لباس ہونا چاہیے۔ اب وہ کون سا ہے؟ یہاں پر وارد ہوا روایات کے اندر کہ ورد ان الرجل لا بد له من فی صلاته من ثوب واحد، یوں روایت کا لفظ ارشاد فرمائے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز میں ایک کپڑا تو ضرور ہو، ایک کپڑا بندہ نیچے کا انڈر ویئر تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ ولا بد للمرأة من ثوبین، اور عورت کے لیے دو کپڑے ہونا ضروری ہے، ایک نیچے اور اوپر دونوں، کیونکہ وہ تو عورت کو تو پورا جسم چھپانا ہے۔ ساقر ساقط کیا چیز ہے؟ ساتر، ساتر شمار ہوگی، لیکن ساتر جو نماز میں چاہیے وہ شمار نہیں ہو۔ ساتر جو ہے دوسری قسم کی چاہیے کہ جس کو لباس پراپر لباس کہا جا سکے، وہ نماز میں چاہیے۔ ہاں، کہتا مرد کے لیے ایک کپڑے کی ضرورت ہے، عورت کے لیے دو کپڑے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اپنے جگہ پر تحقیق ہو چکی۔ تو امام علیہ السلام نے نماز میں معتبر قرار دیا کہ مصلی لابس ہو، لابس یعنی کوئی لباس پہننے والا ہو، اور لابس آری کے مقابل میں، لابس یعنی لباس پہننے والا ننگے کے مقابل میں ہے۔ بس صحیح نہیں ہے عریان کی نماز، اگرچہ کہ اس نے اپنی عورتین کو چھپا لیا ہے، لیکن ننگا تو کہلائے گا، پھر بھی ابھی بھی ننگا کہلائے گا۔ نہیں، آپ نقطے کو ملاحظہ کریں، نہیں نیکر پہنی ہوئی شرمگاہ چھپا رہا ہے کہ نہیں، یہ بتائیں۔ شرمگاہ چھپا رہا ہے تو کافی ہے جی۔ نہیں تو نیکر پہننے سے یہ ہوا کہ کم سے کم جو ہے آگے پیچھے کی شرمگاہ تو ڈھک گئی ہے، کافی ہے بس۔ لباس تو اس پر نیکر پہ بھی لباس کا لفظ تو صادق آئے گا کہ لباس کا حصہ ہے، یہ بھی نہیں لباس کا حصہ ہے، لیکن عورت تو پوری شرمگاہ ہے، مرد کا تو ہاں، تو اس کے لیے تو پورا ڈھانکنا پڑے گا، اس کے لیے پورا پہننا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے نہیں، اسی لیے تو کہا ہاں دونوں جگہ ساتھ ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے نیچے ڈھانکنا کافی ہے، وہ اوپر ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں، اس لیے امام نے کہا ایک لباس مرد کے لیے، عورت کے لیے دو لباس ہونا چاہیے۔ دو لباس ہو رہا شلوار قمیص ہے یا شلوار قمیص مراد نہیں ہے، دو لباس سے مراد اوپر کی بھی ستر ہو اور نیچے کی بھی ستر ہو، دونوں کی ستر ہونا چاہیے۔ ہاں، تو لابس جو کہلاتا ہے آری کے مقابل میں، ننگے کے مقابل میں، اور نیکر پہن کے کوئی نماز پڑھا تو ننگا تو نہیں کہا جائے گا، وہ ننگا کہا جاتا ہے، نہیں یہ جو ہے وہ غلط ہے، نہیں ننگا نہیں کہیں گے، وہ ننگا تو کہتے ہیں بالکل ننگا اس کو جس میں ثلاثی مجرد نظر آ رہا ہو، ہے نا جی، اس کو ننگا کہتے ہیں، سارے کو تھوڑی کو ننگا کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی آگے مدرس کی تعبیر تھی۔ ہاں، شارٹ تو شارٹ کرتے جا رہے ہیں، لباس کی کمی ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی دشمنوں کی سازش کے تحت ہو رہی ہے۔ کھارا در میں لندن، ہاں آپ خالی ایک ننگا وہ ایک کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو ایک پورا شہر بنا ہوا ہے جہاں صرف ننگے ہی رہتے ہیں، ننگے کے علاوہ اس کو کپڑے پہننے کی اجازت ہی نہیں، پورا شہر بنا ہوا ہے، ایک ملک ہے پورا ہے نا۔ ہاں ایک جگہ ہے، وہ کہیں پڑا تھا، یاد نہیں کون سا ملک تھا، لیکن تھا پورا شہر ننگوں کا ہے، یعنی اس میں لباس کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں، پہلے کپڑے اتارنا پڑیں گے پھر داخل، کوئی چیز استعمال نہیں، بالکل ننگا ہونا ضروری ہے۔
تب جا کے اندر جانے، اور اس کی فیس بھی لیں گے آپ سے فیس لیں گے، پہلے کہ فیس دو، اس کے بعد لاکھوں ڈالر جو ہے اس میں فیس دو، پھر جا کے جانے کے اندر. ہاں فیس لانا پڑے گا. وہاں پر جو ہے یہ عورت و مرد میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں پر جو کچھ کرنا ہے کرو، یعنی آزادی ہے پوری. عورت و مرد بھی ایسی، عورت بھی ایسی گھومے گی، مرد بھی ایسی گھومے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی. ہاں تو پھر وہاں جانا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اچھا پتہ نہیں ہو وہاں پر جہنم کی بات نہیں کریں، وہاں تو بہت ہی خطرہ، زہریلی آگ ہوگی، زہریلی آگ. اور نزاع کے عالم میں کتنی آدمی تکلیف میں ہوتا، ایسی مرد زندگی اور موت کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی، ایسی کیفیت میں زندگی گزارے کتنا مشکل ہے. 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں برداشت ہوتا ہے تو کیسے زہریلی آگ ہوگی. یہ عام آگ ہم برداشت نہیں، زہریلی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ وہاں پر بتائیں گے انشاءاللہ. ہاں ہر ایک کسی کو جو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کسی کو وہ تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، وہ مختلف تعبیرات ہیں. وہ تو جنتی کا مقام یہاں کے بادشاہوں سے زیادہ ہو گیا ہے. جنتی کا ہم نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ ٹائم نہیں ہوتا کہ جس میں روایت عرض کرے کہ 70,000 سال تک جبرائیل امین اڑتے رہے، اور 70,000 مرتبہ اڑے، تب بھی جنتی کے ایک مکان کا صحن ختم نہیں ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی مملکت ہوگی. خود ایک جنتی کا کیا مقام ہے، یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا. یعنی دوبارہ اگر ہاں، لیکن وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا کے لائی جائے گی. پھر اس کو اختیار دیا، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا. کس کے پاس؟ اس کو اختیار دیا جائے گا. ہاں اس کو اختیار دیا جائے گا، جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس چلے جائیں گے، وہ اختیار ہوگا اس وقت. ابھی تو ہم جو ہے دوسرے چکر میں چلے گئے، اب لحاف سے نکل کے کہیں اور چلے گئے. یا اللہ، بیوی نہیں آئے گی، جہنمی بیوی نہیں ملے گی. جنتی بیوی ہوگی تو ملے گی، جہنمی بیوی نہیں ملے گی. ہاں دونوں جنتی ہوں گے تو ملے گی، ورنہ ہاں 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 ان کے لیے بھی حور ہے. حور کو خالی جو ہے مرد کا نام تھوڑی ہے، حور عورت بھی ہے، حور مرد بھی ہے، دونوں ہیں. ہاں غلمان ایک وہ تو غلام ہے. یہ حور جو ہے آغاخوئی سے سوال کیا تھا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو آغاخوئی نے کہا حور جو ہے وہ خالی مرد تھوڑی، حور مرد بھی ہے، حور عورت بھی ہے. آغاخوئی کا جواب تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.